گندے باپ کی گندی بیٹی، جیسا باپ ویسی ہی بیٹی، 100 روپے کی ہنڈیا گئی اور کتے کی ذات پہچانی گئی۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ یہ کبھی بھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ جی میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یعنی کہ پنجاب میں یہ دھونس، یہ دبڑ اور یہ فسطائیت، یہ ظلم، یہ جبر جس طرح جاری و ساری ہے، وہ ویسے ہی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں یعنی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے دور کو آپ دیکھیں یا اس سے بھی پیچھے جائیں تو جناب یہ پتہ چلتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ یعنی کہ جو نازیبا حرکات کی گئیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ ہم آئے روز کہیں نہ کہیں سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جناب آج کل جو پنجاب میں فسطائیت، ظلم، جبر، بربریت ایسے ہے جیسے یہ ملک ان لوگوں کے باپ کا ہو، ان کے جاگیر ہو، یہ خاندانی وراثت ہو، یعنی کہ ہم لوگ شہری اس ملک اور اس میں رہنے والے باقی جو بھی ہیں وہ یعنی کہ ٹیکس دیتے ہیں اور اس ملک کو یعنی کہ کیا کرتے ہیں کہ پیار کرتے ہیں اس ملک سے۔ اور جناب یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ظلم، ستم، بربریت جاری ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جناب ہم کسی اور ملک سے آئے ہیں اور پاکستان میں ہم کرایہ دار ہیں، یعنی کہ نہ قانون ہے نہ آئین ہے، صرف اور صرف یہ جو ڈاکو رانی ہے اب اس کا راج ہے۔ پہلے اس کے اوپر یعنی کہ اس کے باپ کا راج رہا ہے، پھر شوباز کی شوبازیاں، قلعہ بازیاں، اور آج کل ڈاکو رانی کا راج ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ملک کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، قانون کو، آئین کو تروڑ مروڑ کے اپنی غلامی میں لے لیتے ہیں، اور قانون بھی ایسا کہ جناب واہ واہ آشش بندہ دیکھے اور حیران پریشان۔ یعنی کہ جو قانون ادارہ ہے، ایک ادارہ ہے، اس کی ایک اپنی یعنی کہ یوں سمجھیں کہ وہ اپنے ادارے میں رہ کے بڑا ہو چھوٹا ہو میں ہوں کوئی بھی ہو تو جناب اس قانون کے نیچے یعنی کہ ایک جیسا ہے، لیکن یہاں پہ سارا سسٹم ہی آؤٹ ہے میرے پاکستانیوں۔ جس طرح آپ نے دیکھا سہیل خان آفریدی آئے اور مینا خان اور جناب سارے یعنی کہ پنجاب میں گئے اور جناب ان کے اوپر ہلہ بولا گیا، دھاوا بولا گیا، یعنی کہ جگہ جگہ ناکے، یہ سارا کچھ کراس کرتے ہوئے آخرکار وہ پنجاب اسمبلی میں پہنچے۔ تو آپ نے جس طرح دیکھا کہ کیا یہ ظلم، ستم، بربریت، اور مزے کی بات یہ جو سب سے ایک خوبصورت بات ہے یعنی کہ اپنے ہی آنکھوں سے وہ ہم نے بھی دیکھی کہ کیا یعنی کہ صحافیوں نے سوالات کیے اور کیا ان کے جو دماغ کی ایک اسٹرینتھ ہے یا جو کیا ظاہر کرنا چاہتے تھے اور کس طرح یعنی کہ عجیب و غریب سوالات کیے گئے، یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے۔ اور یعنی کہ بندہ جب دیکھ کے گفتگو سن کے محسوس کرتا ہے کہ یار یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں اور کس طرح گرے ہوئے لوگ ہیں۔ میرے پاکستانیوں، پاکستان میں چل یہی رہا ہے، یقین کریں کہ صرف اور صرف یعنی کہ دھونس، اتنا میں نے کہا پریشر عوام کے اوپر، ظلم، ستم بالکل جاری ہے، جیسے ایک خوف کی فضا قائم ہو، اور جناب بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے طاقتور ہیں۔ یہ جو بدماش خاندان ہے یہ بتانا چاہتا ہے اصل میں ان کا سسٹم یہی رہا ہے۔ سناولے کو دیکھ لیں، ماڈل ٹاؤن کو دیکھ لیں، ڈی چوک کو دیکھ لیں، مرید کو دیکھ لیں، کوئی بھی یعنی کہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے، مثال ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جناب سب سے بڑھ کے کہ کسی بھی آپ غریب کے ساتھ بات کریں گے وہ بتائے گا، صحافی بتائے گا، ہر وہ بندہ بتائے گا کہ یہ ڈاکو، چور، لٹیرے، ان کے اندر کی جو حیوانیت ہے، جو انسانیت ہے وہ اتنی بے شرم ہے، اور یعنی کہ حیوان قسم کے یہ لوگ ہیں، درندہ صفت یہ لوگ ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہی راج ہو، ہماری ہی دھونس ہو۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں کہ جب جو قانون نافذ کرنے والے ہیں جن کو ہم ادارے کہتے ہیں، پنجاب پولیس ہو گیا یا کوئی بھی ادارہ ہے، یعنی کہ وہ کیسے کام کر لیتا ہے اس کے نیچے، یعنی کہ ان کو خدا کا خوف نظر نہیں آتا۔ وہ تو بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ کیا ایک ظلم، ستم، بربریت جاری ہے کہ آپ ایک جو قانون کے اوپر وہ بیٹھا ہے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، چاہے وہ ایم پی اے ہے، ایم این اے، آپ اس کو فالو کریں گے، اس کی مانیں گے، یعنی کہ آپ کو اللہ کا حکم، اللہ کا عذاب
وہ نظر ہی نہیں آتا۔ بہرحال دیکھ رہے ہیں میرے پاکستانیوں کہ جو ظلم ستم جاری ہے، ڈاکو رانی کا راج اس وقت ملک کے اوپر قائم ہے، اور جناب بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بڑھتی ہوئی فسطائیت اور طوفان اور ملک کی معیشت جس طرح ڈوب رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ ڈاکو رانی چلنے والی نہیں ہے، یہ آخری ان کا ٹینیور ہے جناب۔ کیا 47 کی لاسٹک پہنی ہوئی ہے، اور جس طرح یہ آئے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، جس طرح لائے گئے ہیں، جن لوگوں نے لائے ہیں، یعنی کہ وہ بھی جرنیل حضرات جو ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ یعنی کہ جس طرح عوام ان کو گالیاں دے رہی ہے، جی تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال میرے پاکستانیوں، افسوس، مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ جو قانون ہے، جو ادارے ہیں، جو پنجاب پولیس ہے، خواہ کوئی بھی ادارے ہیں ہمارے لیے مقدس ہیں، لیکن کیا ان کے لیے ہم بھی مقدس ہیں؟ وہ کیوں قانون کو توڑتے ہیں، آئین کو توڑتے ہیں؟ ایک ٹک ٹاکر کی بات مانتے ہیں، یا خواہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو اس کی بات مانتے ہیں، وزیر اعظم کی بات مانتے ہیں۔ بھائی آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ ہم نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، سب پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کرتے رہا کریں، والدین کی خدمت کیا کریں، اور ہمسایوں کا رکھے خاص خیال۔ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں۔ جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔